اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ علم العادات سے عاملین تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر اس تشخیص کا طریقہ بتایا جائے گا اور باقاعدہ پریکٹیکل سمجھایا جائے گا بھی ایسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ یہ طریقہ یا یہ تشخیص ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو جو نئے ساتھی ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ یہ دیکھیں جی، علم العادات سے عاملین تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ اول مریض کے نام کے عدد، ٹھیک ہے، پہلا یہ چیز ضرورت ہوتی ہے کہ مریض کے نام کے عدد، دوسرا اس کی والدہ کے نام کے عدد، کہ مریض کی والدہ کے نام کے عدد نکال لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جس دن وہ تشخیص کروانے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے یا کوئی بھی دن ہے، اس دن کے نام کے عدد نکال لینے۔ یہ تینوں عددوں کو آپس میں جمع کر لینا ہے، ان کو جمع کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ حاصل رقم جو نکل آئے گی اس کو 4 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو 4 کے اوپر تقسیم کرنا ہے اور تقسیم کرتے 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 اینڈ پہ آ جانا ہے۔ اینڈ پر یا 0 بچے گا یا 1 بچے گا، یہ دیکھیں، یا 2 یا 3 یا 4، ٹھیک ہے نا۔ ان اینڈ پہ جو رقم بچتی ہے 0 1 2 3 4، ان سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ایک مریض کا نام لیا اور اس کے عدد نکالے جمع کر کے سب کچھ، اور اینڈ پہ بچا 1، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اندرونی بخار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر 2 بچا، یہ دیکھیں، اگر 2 بچا تو جسمانی مسئلہ ہے، اگر 3 بچا تو خلل اعصاب ہے، اور اگر 4 بچا برابر تقسیم ہو جائے تو یہ اس کا مطلب ہے سحر جادو۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سحر جادو، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ تشخیص کا طریقہ ہے۔ اب آگے کا جو پریکٹیکل ہے، جو میرے تجربے میں آیا، یہ تشخیص ٹھیک ہے یا غلط، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں، ہفتے کے دن کے نام کے عدد 490 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اتوار، اس کے دن کے نام کے عدد بنتے ہیں 608، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سوموار، یہ ہے، سوموار کے نام کے عدد بنتے ہیں 212، یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ منگل کے نام کے عدد 140، یہ لکھا ہوا ہے۔ بدھ کے نام کے عدد، ٹھیک ہے جی، 11، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جمعرات کے نام کے عدد 714، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں۔ جمعے کے نام کے عدد 118، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ دن کے نام کے عدد کاؤنٹ کرنے پڑتے ہیں، جمع کرنے پڑتے ہیں مریض اور اس کی والدہ اور اس دن کے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آگے کی ترتیب سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تشخیص میرے نزدیک یا میری نالج کے مطابق، یا میرا جو تجربہ تھا شروع میں نے اس کو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح میں نے تشخیص کی ہے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، تو جو میرے پاس اس کا طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق یہ تشخیص علم العادات سے 1000% غلط ہوتی ہے۔ آگے میں آپ کو وہ ترتیب بتاؤں گا کہ یہ کیسے غلط ہوتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کیسے ہوتی ہے غلط، ٹھیک ہے جی جناب محترم، میں نے آپ کو یہ فرمایا تھا کہ میں اس تشخیص کو پریکٹیکل کر کے سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ ساتھیوں کی ذہن میں سمجھ بھی آئے گی، یہ کہ واقعتاً جو بھائی نے طریقہ بتایا کہ یہ واقعتاً ٹھیک بتایا، اور اس طرح جو تشخیص ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مریض آیا علی، یہ دیکھیں، اس کے نام کے عدد ہیں 110، اس کی والدہ ہیں حوا،
اس کے نام کے عدد بنتے ہیں 15۔ یہ ہفتے والے دن تشخیص کروانے آیا، ہفتے کے عدد بنتے ہیں 490۔ یہ تینوں چیزیں جمع کی تو یہ بنے، یہ دیکھو اوپر جمع لکھا ہے، یہ بنے 615۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے تقسیم کیا 4 کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اینڈ پر بچا 1 اندرونی بخار۔ ٹھیک ہے جی، علی، والدہ کا نام حوا، ہفتے والے دن اس نے تشخیص کروائی، اس کو آیا اندرونی بخار۔ ٹھیک ہے جی، وہی علی نیچے دیکھیں، علی 110، حوا 15، اتوار 608 عدد بنتے ہیں، جمع کیے گئے 733 بنا جی۔ ٹھیک ہے جی، 733 کو 4 کے اوپر تقسیم کیا گیا، حاصل عدد جو اینڈ پہ بچا جناب وہ بچا، یہ دیکھیں 3 بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے گول دائرے میں، 3 سے مراد کیا ہے؟ خلل آسیب۔ اب شخص ایک ہی ہے، نہ اس نے کوئی علاج کروایا، کچھ بھی نہیں کروایا، لیکن علم العادات سے اس نے تشخیص ہفتے والے دن کی، جسمانی مسئلہ نکلا جی، اتوار والے دن کیا جی خلل آسیب کی، اس کے اوپر جنات وغیرہ کچھ بھی آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہی شخص کی ہم سوموار والے دن یعنی کہ پیر والے دن تشخیص کرتے ہیں، کیا نکلتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، علی 110، حوا 15، پیر 212 دن ہے، یہ دن کے نام کے عدد ہے، یہ پیر سوموار 212، جمع کیا گیا 337 بنا جی عدد۔ ٹھیک ہے جی، 4 پر تقسیم کیا گیا، حاصل عدد اینڈ پہ بچا 1، حاصل عدد بچا اینڈ پر 1 سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اندرونی بخار ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہفتے والے دن اندرونی بخار تھا، اتوار والے دن جناب محترم اس کے اوپر خلل آسیب تھا، پیر والے دن اندرونی بخار پھر آ گیا۔ یہ کون سی تشخیص ہوئی؟ نہ اس نے علاج کروایا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کی تشخیص چینج ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں پھر منگل والے دن، یہ دیکھیں یہ دن کے عدد ہیں، منگل نام ہے، منگل 140 عدد ہیں، علی حوا وہی چیز ہے، وہی نام عدد ہیں، وہی سب کچھ ہے، بس دن چینج ہوا ہے۔ اس کا نام جمع کیا 265 ہوئے جی۔ ٹھیک ہے، حاصل عدد نکلا، اینڈ پہ تقسیم کیا، تقسیم کرنے سے اینڈ پہ حاصل عدد نکلا 0، یہ بریکٹ میں گول دائرے میں لکھا ہوا ہے 0۔ 0 کا مطلب ہے سحر جادو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اس نے منگل والے دن تشخیص کروائی، جس کے اوپر نکلا ہے سحر جادو، تو جو پچھلے 3 دن اس نے پیر، ہفتہ، اتوار اس نے جو تشخیص کی تو وہ پھر کیا تھی؟ 2 دن میں بیماری آ رہی تھی اور تیسرے دن خلل آسیب آ رہا تھا، آج چوتھا دن ہے تو یہ اس کا نکل آیا جی سحر جادو اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے آ گیا جی، پھر جی بدھ والا دن، یہ دیکھیں بدھ لکھا ہوا، دن کا نام بدھ، علی وہی، حوا وہی عدد، دن کے عدد 11، جمع کیے گئے 136 حاصل۔ ٹھیک ہے جی، اس کو تقسیم کیا گیا 4 کے اوپر، حاصل عدد اینڈ پہ جو بچا ہے وہ رینج بچا ہے سحر جادو، 0 بچا سحر جادو ہے جی اس کے اوپر بدھ والے دن۔ اب پھر آتے ہیں نیکسٹ، اگلے دن آتے ہیں سر، علی، والدہ کا نام حوا، دن چینج ہوا ہے جی جمعرات، عدد جو ہیں جی اس کے 714 جمع کیے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل بنے جی 839، 4 کے اوپر تقسیم کیا گیا، عدد نکلے جی اینڈ پر 3 خلل آسیب۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں جمعرات والے دن خلل آسیب آ گیا، ایک دن پیچھے کیا تشخیص تو جادو آ گیا، تو یہ تو ایک تشخیص ہی نہیں ہے، چینج ہوئی جا رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، اور علم العادات سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے کی بات پھر وہی علی، والدہ حوا، دن جمعہ، دن سر جی دن اس کا ہے جی جمعہ، عدد جمع کیا 243۔ ٹھیک ہے جی، 4 کے اوپر تقسیم کیا گیا اس کو، اینڈ پہ بچا 2 جسمانی مسئلہ۔ اب مجھے جو میں چیز ساتھیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ساتھی توجہ فرمائیں کہ دیکھیں مریض ایک ہی ہے، والدہ بھی وہی ہے، اس کی مریض بھی علی ہے، والدہ حوا ہیں، لیکن وہ علاج بھی کسی سے کچھ نہیں کروا رہا، صرف وہ علم العادات سے تشخیص مختلف دنوں کروا رہا ہے، 7 دن، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن اس کی تشخیص کے 7 دن تشخیص علیحدہ علیحدہ آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں علاج بھی اس نے کوئی نہیں کروایا کوئی بھی، تو یہ کون سی تشخیص ہوئی بھائی جو اس کی روزانہ ہی چینج ہو رہی ہے؟
سمجھ میں آئی بات جو میں چیز سمجھانا چاہتا ہوں ساتھیوں کو. پریکٹیکل یہ میں نے اس لیے کیا، اس کے اوپر کافی میری محنت لگی ہے، تو میں نے یہ سب کچھ نکالنے کے بعد یہ چیز یہاں پہ جمع کی اور یہ چیز کے ساتھیوں کو یہ چیز سمجھائی جائے. ٹھیک ہے نا جی. اب مثال کے طور پر یہی علی حوا آ گئے جی اتوار والے دن کسی عامل کے پاس، جو کاپی اور پنسل لے کر ادا سے جی تشخیص کرتا ہے جی. اتوار والے دن آ گئے جی یہ، ٹھیک ہے نا، یہ علی، ٹھیک ہے. تو اس نے ان سے کہا جی میرے چیک کریں سر، میرا حساب کریں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے اعداد وغیرہ نکالے جس طرح یہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ جمع کیا. 3 بچا جی خلل آسیب ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ دیکھیں یہ یہاں پہ پینسل میں نے رکھ دی ہے، یہ جی یہ خلل آسیب نکل آیا. علی جی متاثر ہو گیا عامل کی تشخیص سے کہ میرا واقعی کاروبار ڈاؤن ہے، معاملہ سر ہے جو ہے نا وہ جو ٹھیک نہیں چل رہے، تو واقعتاً یہ جنات کا خلل ہوگا اس کے اندر، غیر جنات دیو پریاں جو بھی ایسی کوئی غیبی مخلوق ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہوں گے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی عامل صاحب میرا علاج کریں. مثال کے طور پر عامل صاحب نے کہا جی 25-30 ہزار روپے میں خرچہ لگے گا میرا. ٹھیک ہے جی. اس علاج کے لیے میں اتنی فیس لوں گا. تو اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں علاج، پیسے میں دیتا ہوں آپ کو. اس نے ایڈوانس پیسہ دے دیے، آدھے 20,000 دے دیا یا جو بھی اس نے دیا لے لیا عامل صاحب نے. عامل صاحب نے نقش وغیرہ دم وغیرہ جو بھی چیز تھی اس کو تجویز کی، اپنا علاج معالجہ جو بھی تھا اس کے لیے اوپر سٹارٹ کر دیا. علی نے جی 1 مہینہ علاج کروایا جی. ٹھیک ہے جی. 1 مہینہ علاج کروایا. بدقسمتی سے علی پھر اتوار والے دن ہی آ گیا عامل صاحب کے پاس تشخیص کروانے. تو اتوار والے دن آئے گا تو وہی آئے گا حساب خلل آسیب. علی 1 ماہ چھوڑ کر 1 سال تشخیص کروا لے، 20 سال تشخیص کروا لے، جب بھی وہ اتوار والے دن تشخیص کروائے گا علم الاداء سے، اس کے اوپر خلل آسیب ہی آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز تھی جو پوائنٹ ایشو بات تھی جو میں ساتھیوں کے سمجھانا چاہ رہا تھا، پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہتا تھا. یہ ہے اس علم الاداء کی تشخیص کی حقیقت. ٹھیک ہے نا جی. اب کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ جی ہم 4 پہ نہیں کرتے، ہم 1 پہ کرتے ہیں، ہم 2 پہ کرتے ہیں، ہم 4 کسی بھی عدد پہ کرتے ہیں، ہم 7 پہ کرتے ہیں، جس پہ بھی کرتے ہیں حاصل یہی کچھ ہی نکلنا ہے اینڈ پر جو یہ لکھا ہوا ہے بھی تشخیص ایک جیسی نہیں آنی. ٹھیک ہے نا جی. تشخیص کا جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کامل استاد کی نگرانی کے اندر تشخیص کا عمل کیا جائے یا کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کے اندر کوئی غیبی مخلوق سے ضابطہ پیدا ہو جائے، وہ جن ہو، پری ہو، دیو ہو، کوئی موکل ہو، ہمزاد ہو، کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے ذریعے سے تشخیص کی جائے تو وہ تشخیص ٹھیک آتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پھر کوئی ایسے اور طریقے ہیں جس طرح کپڑے کی تشخیص ہوتی ہے، پیمائش کی تشخیص ہوتی ہے، وہ بھی کچھ حد تک ٹھیک آتی ہے لیکن مکمل ٹھیک وہ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا. یہاں پھر جو عامل صاحب ہیں جو تشخیص کر رہے ہیں، معالج ہیں جو، ان کا روحانی ول پاور اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ان کا کشف کے معاملات تھوڑے سے نا جو زیادہ نہیں تھوڑے سے کھل جانے چاہیے، کشف ان کا تھوڑا سا جاری ہوا ہو جس سے وہ تشخیص کر سکیں کہ مریض کے اوپر مسئلہ کیا ہے، پھر تشخیص ٹھیک ہو سکتی ہے. علم الاداء سے جس طرح مرضی کوئی تشخیص کر لے تشخیص ایک آئے گی نہیں. جو شخص یہ جو نا سوال اٹھائے گا کہ یہ تشخیص ایسے نہیں ایسے ہے، تو بھائی وہ یہی نام لے لے اور 7 دن پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ ان ساروں کے اوپر ایک تشخیص کر لے، ایک پیپر لے کے. ان کو پتہ چل جائے کہ ہر روز جب تشخیص جو ہے نا وہ بدلے گی نا تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز واقعتاً ہی غلط ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو میری ویڈیو جو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ملتے ہیں نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.